نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ فصل 73 ہے شرک کی حقیقت۔ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ گردانا جائے۔ تشبیہ در حقیقت اسی کا نام ہے۔ صفات کمال جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ذات الہی کے لیے بیان کیے ہیں، ان کو ذات الہی کے لیے ثابت کرنے کا نام تشبیہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ نے مست کر دیے ہیں اور جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں، وہ اس حقیقت کو بالکل معکوس کر دیتے ہیں، یعنی الٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اگر کوئی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو وہ تشبیہ یا وہ چیز وہ نہیں کہی جائے گی۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو کسی مخلوق پہ رکھ کے بیان کرنا، جیسا کہ ایسے ہے۔ مثلا بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں بندوں کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں کوئی بڑی پوسٹ پر ہو یا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے درمیان میں وزراء ہوتے ہیں جو اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہ مثال، ایسی مثال اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ کا معاملہ بالکل اور ہے، بندوں کا معاملہ اور ہے۔ بندے کمزور ہوتے ہیں، انہیں اپنے کام چلانے کے لیے بندوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ اللہ کو ایسی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بیان یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں تشبیہ کو اختیار کرنا بھی جو ہے وہ شرک ہی ہے۔ پس مشرک وہ ہے جو خالق کی خصوصیات الوہیت میں کسی مخلوق کو اس کے مشابہ گردانے، کیا یعنی اللہ کے الہ ہونے میں کسی مخلوق کو بھی شریک کر لے، یعنی کہ صرف اللہ نہیں کام کرتا، نعوذ باللہ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے۔ اولاد جو ہے وہ کسی مزار پہ جا کر بھی مل سکتی ہے، فلاں جگہ جائیں تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ جو الہ کی حیثیت ہے اس میں کسی اور مخلوق کو بھی اس کے برابر قرار دینا۔ الوہیت اور الہیت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، اور یہ ملک صرف اسی کا ہے، کسی اور کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ مان لیا گیا تو اب واجب یہی ہے کہ دعا، خوف، رجا، توکل کا رشتہ صرف وحدہ لا شریک ہی کی ذات سے ہو۔ کسی اور سے کوئی توکل نہ ہو، کسی سے ایسا خوف نہ ہو جیسا اللہ سے ہونا چاہیے، کسی سے امیدیں وہ نہ لگائی جائیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ بس اگر کوئی شخص یہ تعلق اور رشتہ کسی مخلوق سے قائم کرتا ہے تو یقیناً وہ مخلوق کو خالق کے مشابہ کر رہا ہے، اور جو مخلوق خود اپنے نفع نقصان اور اپنی موت اور زندگی کے مالک ہے ہی نہیں، اسے اس ذات وحدہ لا شریک کا مثل اور مشابہ قرار دیتا ہے، جو ساری مخلوق اور مخلوق کے سارے ہی امور کا مالک اور مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جسے وہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جن سے روک لینا چاہتا ہے انہیں ان سے روک لیتا ہے۔ تو اس لیے نعوذ باللہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی بزرگ کی قبر پہ چلے جائیں اور وہاں پر آپ کو ایسی بات کریں، اور پھر ان کے دماغ میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ یہ جو اولاد ہوئی ہے یہ اصل میں اس مزار پر جانے کی وجہ سے ملی ہے، اور پھر وہ ان کا نام بھی ویسا ہی رکھ دیتے ہیں اور شرکیہ نام رکھ دیتے ہیں، یا ان کے شکرانے ادا کرنے کے لیے سالوں وہاں ننگے پاؤں جا جا کے چڑھاوے چڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ جہاں سے ہمیں ملی ہے وہاں سے کریں۔ تو اس طرح سے انسان ایک طرح سے شیطان اسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی مالک و مختار ذات کے ساتھ کسی بے بس غیر مختار مخلوق کو مشابہ قرار دینا قبیح ترین تشبیہ ہے۔ اسی طرح کمال مطلق جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کمال مطلق ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ الوہیت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہی چیز واجب کرتی ہے کہ ساری عبادتیں صرف اسی کے لیے مخصوص ہوں، اور عقلاً شرعاً فطرتاً واجب ہے کہ تعظیم و اجلال، خشیت و خاکساری، دعا، انابت اور تمام چیزیں، عاجزی، انکساری، محبت، یہ تمام امور صرف ذات الہی کے لیے مخصوص ہوں، کسی اور کے لیے یہ امور ثابت نہ کیے جائیں۔ اس سے عقل، شرع اور فطرت ہر چیز مانے ہیں۔ یعنی یہ بات ہمیں زندگی کے واقعات اور حالات سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ آخر کار تمام لوگ بے بس ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی سراہنے کھڑے ہوتے ہیں، دوائیں بھی وہی ہوتی ہیں جن سے 10 لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، وہی ماں باپ ہوتے ہیں، سب کچھ وہی ہوتا ہے،
لیکن وہی شخص جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں جب جان دے دیتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سائنس اسے نہیں بچا سکتی، کوئی ڈاکٹر اسے نہیں بچا سکتا، یا کوئی بھی پیسہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ خرچ کرتے تو ہوتا، تو یہ چیز انسان کے اوپر واضح ہو جاتی ہے۔ خصوصیات الوہیت اور الہیہ میں سے ایک اظہار عبودیت بھی ہے، اور یہ عبودیت دو ستونوں پر قائم ہے۔ ایک یہ کہ معبود سے انتہائی درجے کی محبت رکھی جائے، دوسرا یہ کہ معبود کے حضور میں انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کی جائے۔ انہی دو چیزوں پر عبودیت کی تکمیل کا دار و مدار ہے، یعنی ساری محبتیں بھی اسی کے لیے ہوں اور سارا عاجزی کا رویہ بھی اسی کے لیے ہے۔ لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم لوگوں کے آگے بڑے عاجز ہو جاتے ہیں، ایک ایک کی منت سماجت کرتے ہیں، ایک ایک سے امیدیں لگاتے ہیں کہ فلاں میرا کام کر دے، لیکن اللہ کے آگے عاجزی اختیار نہیں کرتے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی عرضی پیش نہیں کرتے۔ پھر جس شخص نے اپنی محبت، اپنے خشوع، خضوع، انکساری کو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے وابستہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے خالص حق میں اسے شریک مانا اور اس کے مشابہ قرار دیا۔ اس بات کا اللہ کی کسی شریعت میں جائز ہونا قطعاً محال ہے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اب آپ، کیونکہ بعض دفعہ ہم شرک کیا سمجھتے ہیں، صرف اگر ایک سامنے بت رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی محبت میں اللہ کو کے کسی کے ہٹ کر، اللہ سے آگے کر کے کسی اور سے توقع لگانے کو شرک میں شمار نہیں کرتے، اس سے زیادہ محبت میں کسی اور کو آگے جانے میں شرک شمار نہیں کرتے۔ تو اسی یہاں پر بات یہ آ رہی ہے، کیونکہ جب ہم کسی اور سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر ہم حد کراس کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کے مقام کو جب نیچے کرتے ہیں تو پھر ہم حلال حرام میں گڑبڑ کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، اسے اپنے لیے حدیں توڑ جاتے ہیں۔ لیکن بہتوں کی فطرت کو شیاطین نے بدل کر رکھ دیا ہے، ان کی عقلوں کو خراب کر دیا ہے اور اس بات کو ان کے سامنے معمولی سی بات بنا دیا ہے کہ کس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اگر کر لیا کسی اور سے تو کیا حرج ہے۔ اب یہ سمجھ لینے کے بعد یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سجدہ خصوصیات الوہیت اور الہیہ میں سے ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا تو سمجھ لو کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دیا۔ اب آپ یہ جا کے دیکھیں، مزاروں پہ دیکھیں یا کسی اور کے آگے کسی کو پیر سمجھنا، آپ نے دیکھی ہوں گی یوٹیوب کے اوپر بھی کہ جو لوگ اپنے آپ کو سجدہ باقاعدہ کرواتے ہیں، ایک سین کریٹ کرتے ہیں، ایک بنائیں گے کہ ہم پیر ہیں، پھر اپنے انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں کو مروب کرتے ہیں یا لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے آگے سجدہ کیا جائے تو ہم تو بس دعا کر دیں، کسی پہ ہاتھ رکھ دیں تو اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے شرک کے طریقے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو معمولی سمجھنا شیطان یہ سمجھتا ہے، کیونکہ آپ مزاروں پہ دیکھیں جو لوگ جھکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم تو اصل میں اللہ ہی سے بات کر رہے تھے، لیکن ہمارا جو رخ تھا وہ بھی قبر کی طرف تھا، سجدہ تھا وہ بھی اسی کے لیے تھا۔ یہ توکل بھی خصوصیات الہیہ میں سے ہے۔ جس نے غیر اللہ پر توکل کیا اس نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دیا۔ استغفر اللہ یا ربی، اللہ اسی لیے کہا گیا نا میری امت میں شرک ایسے داخل ہوگا جیسے کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی، اتنی باریکی سے۔ اور آپ دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو اس سے بچا ہوا ہو کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو توکل، بھروسہ کیسے کیسے دماغ میں لوگ آتے ہیں، فلاں کو بتا دیں کام ہو جائے گا، فلاں سے کہہ دیں ضرور کام ہو جائے گا، یوں کر لیتے ہیں ہو جائے گا، پیسہ ہمارے پاس ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی بھی چیز کی، ہماری تو نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یعنی ہمارا بھروسہ اولاد پر بڑھاپے میں کام آئے گی، پیسے کے اوپر کہ ہمیں کسی کو کوئی مشکل نہیں پڑے گی، اور پھر جب کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے جو اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہوتا اور وہ سارا پیسہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس وقت کون ہوتا ہے جس کے پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح توبہ بھی خصوصیات الوہیت میں سے ہے۔ جس نے غیر اللہ کے سامنے توبہ کی اس نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک اور ہمسر ٹھہرا لیا۔ پھر اسی طرح تعظیماً اجلالً قسم کھانا بھی خصوصیات الوہیت میں سے ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر اور مشابہ بنا لیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور ہمارے یہاں کیا عام بات ہے، یہ میرے سر کی قسم کھاؤ، اپنے بچوں کی قسم کھاؤ، ماں کی قسم کھاؤ، یہ تمام قسمیں جو ہیں جو کھانا ہے یہ درست نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تشبیہ کا ایک پہلو ہے کہ کسی دوسری مخلوق کو خالق کا ہمسر اور مشابہ گردانا جائے، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود بندہ اپنی ذات کو اللہ کا ہمسر
اور مثل ثابت کرنے کی کوشش کرے، یعنی اپنی ہی ذات کو سمجھ لے۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی عظمت اور جلالت ثابت کرے اور جتائے، لوگوں سے اپنی تعریف اور مدح کروائے، اپنی عظمت جلالت منوائے، اپنے سامنے خشوع خضوع عاجزی کروائے لوگوں کی، پھر ان کے اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرے، اپنی ذات سے امیدیں قائم کرنے پر مجبور کرے، خوف اور رجا، امید، التجا، امداد کے لیے مخلوق کے دلوں کو اپنے سے وابستہ کر دے۔ یہ تشبیہ باللہ ہے۔ مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام یا جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ سب کیا کہیں گے؟ ربانی ہوتے ہیں، وہ سب رب سے جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی ساری تعلیمات کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں نہ بڑا مانیں، لوگ ان کے ساتھ نہ محبت کا وہ رشتہ رکھ لیں جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ ان کو وہ مقام نہ دیں جو اللہ کا ہونا چاہیے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ سب اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو اسی نے یہ کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ اسے پسند کریں، کیونکہ وہ اسی لیے کام کرتا ہو کہ لوگ اسے بڑا مانیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے آگے جھکنے والے بن جائیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شرک کی قبیل سے ہیں۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت میں اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اس لیے ایسا شخص اس امر کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ذل و خوار کرے اور اسے اپنی مخلوق کے قدموں تلے رون ڈالے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرعون کے معاملے میں بھی یہ بات آتی ہے، اور جتنے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی کسی بھی چیز پہ مغرور ہو کر اپنے آپ کو ایسا بنا لیا تھا کہ لوگوں کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا یا ان پر ظلم و ستم توڑے، اور اس طرح اپنے آپ کو شو کیا کہ جیسے وہ بہت بااختیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث روایت ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ عظمت میری ازار ہے اور کبریائی میری چادر، ان میں سے جو کسی ایک چیز کے لیے بھی کوئی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اسی طرح سے مصور جو اپنے ہاتھ سے تصویر بناتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہوتا ہے، یعنی بالکل اس طرح کی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے مجسمے کی شکل میں یا مصوری کی شکل میں، اسی لیے قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور الہیت کی مشابہت کس درجے کا جرم ہے، اس سے اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تصویر سازوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ جو تصویر تم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالو، تو گویا کہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی مشابہت کسی بھی کام میں کی جائے یا تخلیق کاری میں ہو۔ مقصد یہ کہ یہ تو اس شخص کا حال ہے جو صرف صورت گری میں اللہ کی مشابہت کر رہا ہے، اب سوچو اس شخص کا حال کیا ہوگا جو خصوصیات میں، ربوبیت میں، خصوصیات الوہیت میں، الہیت میں اللہ کی مشابہت اور ہمسری کر رہا ہو۔ یعنی کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ لوگ کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو اسی فرمایا گیا کہ اگر صرف اتنی سی بات کی اتنی بڑی سزا ہے تو اس شرک کی کتنی بڑی سزا ہوگی کہ کوئی یعنی خود اپنے آپ کو اس درجے پہ لے آئے یا کوئی شخص جو اللہ کو مانتا تھا وہ کسی انسان کو اس درجے پہ سمجھنا شروع ہو جائے۔ پھر اسماء اللہ میں شرک، یہی حال ہے اس شخص کا جو اللہ کے نام میں اللہ کے مشابہت اور ہمسری کرے، اپنے لیے وہ نام اختیار کرے جو ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، مثلاً ملک الاملاک، حاکم الحکام، شہنشاہ، حاکموں کا حاکم۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ترین نام یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام شہنشاہ، ملک الملوک رکھا جائے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی مالک الملک نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں کتنا یہ عام رکھا جاتا ہے، شہنشاہ عالم یا بادشاہوں کے نام یا ان کے ناموں کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ سخت ناپسندیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ اصل میں وہی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ مغضوب ترین آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کا نام ملک الاملاک رکھا جائے۔ اللہ کی خفقی، ناراضگی، غضب، غصہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے کسی ایسے نام میں اللہ کی مشابہت کرے جو اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدیر ہے تو قدیر وہی ہے، اصل قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن الرحیم ہے تو وہی اسی کا رحم جو ہے وہ کسی اور کا رحم ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں
اور ان کو اسی لیے سمجھنا اور ان کو یاد رکھنا اور ان پہ عمل کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے، اور ان کو نہ سمجھنا، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ شرک کون زیادہ کرتا ہے؟ وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ وہ جواب دیتا ہے دعاؤں کی پکار کا، فریاد کا، جب بھی اسے پکارا جائے، پھر السمیع البصیر ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے، دیکھتا ہے، انسان کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ان صفات پر یقین نہیں رکھتا تو اسے کیا لگتا ہے؟ میں کہیں اور بھٹک جاؤں، کہیں اور چلا جاؤں جو میری بات سن لے۔ پھر اسے کوئی بتاتا ہے فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، اب وہ بھٹک رہا ہے، شیطان کی راہوں میں چل رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اسماء الحسنی سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے۔ پھر ذات باری تعالیٰ سے سوء ظن گناہ کبیرہ ہے۔ جب یہ اصل حقیقت تم پر واضح ہو گئی تو اس کے بعد ہم تمہیں ایک عظیم ترین اصول اور قاعدے کلیے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جس سے مسئلے کا اصل راز، اصل حقیقت پوری طرح کھلے گی۔ وہ یہ کہ اللہ کی ذات سے سوء ظن پیدا کرنا، اللہ کے لیے برا گمان کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے خلاف سوء ظنی کرنے والا اس کے کمال کے خلاف گمان کر رہا ہے اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کے اسماء و صفات کے منافی ہوتی ہیں یا اس کے اندر نقص پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، یعنی وہ اس کو کم سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوء ظنی کرنے والوں کے حق میں ایسی سخت وعید فرمائی ہے جیسی کسی دوسرے کے گناہ کے لیے نہیں فرمائی ہے۔ سورہ فتح میں بھی آتا ہے کہ دراصل انہی پر برائی کا پھیر ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا، انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بلا آخر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی اللہ کے بارے میں برے برے گمان کر کے انسان کیا سمجھتا ہے؟ میرا کام نہیں ہونے والا، مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی کے بارے میں ایسے گمان کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کام نہیں کروا سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، جبکہ ہر ایک کے ساتھ یہ آزمائش ہے اس کے حساب سے، لیکن کچھ لوگ بالکل دوسری طرح سے بہیو کرتے ہیں۔ مثلا وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ کی انابت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی آزمائش نہیں آتی، کوئی ذرا سا ان کی مرضی کے خلاف نہیں ان کی زندگی کا پیٹرن ہوتا کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں زبان سے نکالنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کہ وہ سننے میں بھی انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ شاید اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے گی، اور ایسے ایسے اللہ کے بارے میں مایوسی اور اپنے کوشش سے مایوسی، تو شیطان ایسے میں انسان کو گھیر لیتا ہے۔ اس لیے جو جتنا ایمان مضبوط رکھتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، وہ ان آزمائشوں میں بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا کر کے فرمایا تھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ اور بے اصل معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ کیونکہ جب انسان یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے نزدیک ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ پورا ہو جائے، اور اگر وہ بات میری پوری ہو جائے جیسے میں نے مانگی تھی تو میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر ذرا سا میری مرضی کے خلاف ہوئی زندگی کا پیٹرن یا میری کوئی دعا پوری نہیں ہو سکی دنیا میں، تو بس میں بھی اپنی مرضی، اور میں بھی اب نہ نمازیں پڑھوں، نہ میں کوئی اور اذکار کروں، نہ میں اللہ کے بارے میں کوئی ریگارڈ ہو میرے دل میں۔ تو یہ سب چیزیں، کیا یہ درجہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ؟ کیا ہمارا یہ تعلق ہے؟ یہ اسی طرح وہ اپنی مخلوق کی تدبیر اور تنظیم میں منفرد اور یکتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ جو اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے ہماری لائف کی کہ کس کو کس زندگی کے حصے میں کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا چاہیے، پھر کتنا ملنا چاہیے، کیا دنیا میں مل جانا چاہیے، کون سی چیز اس کو آخرت میں دینی زیادہ بہتر ہے، یہاں دے کے فارغ کر دوں یا آخرت میں اس کو بڑھا دوں، یہ سب کچھ اللہ نے ایک پلاننگ اور حکمت کے تحت کیا۔ پھر مخلوق اور مخلوق کے تمام امور سے تفصیلی طور پر وہ باخبر ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ وہ غافل ہے ہم سے کہ اسے یہی نہیں پتا چل رہا کہ ہماری کیا ضروریات ہے اور ہم مانگ مانگ کے تھک رہے ہیں لیکن وہ دے نہیں رہا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ پھر اسی طرح تنہا وہ اپنے کاموں کا کفیل ہے،
ہر کام کے لیے اکیلا کافی ہے، کسی کی امداد کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے رحمان اور رحیم ہے، بندوں پر رحم کرنے میں وہ کسی وسیلے اور سفارش کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ ہمیں بھولا ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہماری بہتری اس میں ہے کہ اس کو ابھی نہ دیا جائے یا اس کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو یقین رکھتا ہے وہ اپنے دل میں شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہی خیر پر مبنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بھروسے پر اس کو آنکھوں دیکھے وہ چیز دکھا دیتا ہے کہ اس میں کیا خیر تھی۔ انسان کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ اسی طرح صبر کرنے والے لوگ جن کو دنیا میں کوئی کمی بیشی ہوئی، کوئی محرومی ہو گئی، سب کو قیامت میں کمپنسیٹ کر دیا جائے گا، کوئی محروم نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو جہاں ملا اور کسی کو وہاں مل جائے گا تو صبر کرنے والے اس دن وش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ کی گئی ہوتی، کہ اگر اتنے سے صبر پہ اتنا اجر ہے تو کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں اور اس پر صبر کرتے اور ہم اجر لے جاتے۔ اسی طرح جس کی آنکھیں اللہ نے لے لی اس کے لیے جنت ہے۔ تو اس لیے یہ پکا یقین رکھیں کہ اگر اللہ نے کوئی ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ دیا جائے اور یہ نہ دیا جائے تو 100% وہ ہمارے حق میں خیر ہے۔ دعا ضرور کریں، اللہ سے حسن ظن کے ساتھ مانگے ضرور، لیکن اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں یہی ہے تو پورا اعتماد ہو کہ اللہ نے اگر یہ فیصلہ کیا تو شکر اللہ نے مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں چھوڑ دیا اور میری زندگی کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی قدر کرنا، بندہ جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو اسے بڑا مان کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا حقدار وحدہ لا شریک ہے اور بس اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کبھی ترین ظلم ہے کہ اس کا حق جو اللہ کا ہے کسی غیر کو دیا جائے یا اس میں کسی اور کو شریک بھی کر دیا جائے۔ سورہ روم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی ذات سے بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے؟ یعنی کہ ہم جتنا مرضی کسی کو اچھا رکھ لیں اپنے گھر میں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارا ملازم جو ہے وہ ایک درجے کے ہو جائیں، یا ہماری کیپیسٹی اس کی کیپیسٹی ایک ہو جائے، یا ہم اپنے شریک کر لیں اس کو۔ بس جو شخص اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا ہے۔ یعنی لاکھ ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مانتے ہیں، لیکن جب وہ کسی اور کو بڑا مان کر اس سے ساری وابستہ کر لیتا ہے اپنی امیدیں یا اپنا توکل، تو گویا کہ وہ اس میں شرک کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو شخص کسی ایسی ہستی کو اپنی عبادت میں اللہ کا شریک گردانتا ہے جو ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور یعنی مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے ہیں، تو بتاؤ وہ اللہ کی کیا قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے جیسی چاہیے ایسی اللہ کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ کتنا ایک دردناک شکوہ لگتا ہے یہ والا اللہ کا، اور تکلیف ایک دم دل میں ہوتی ہے یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے آپ کی اگر کوئی عزت نہ کرے، آپ کو وہ مقام نہ دے جو آپ کا ہے، تو آپ کے دل کو کیسی تکلیف پہنچتی ہے۔ ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہم نے کسی پہ کوئی احسان ایسے کر رکھے کہ ساری دنیا ہماری عزت بھی کرے اور ہمیں پوچھے بھی اور ہمیں مقام دے۔ اس کے باوجود انسان کے اندر ایک دکھ اور تکلیف آ جاتی ہے جب اولاد ناقدری کرتی ہے، یا کوئی اور جس پر آپ نے احسان کیا تھا وہ آپ کا احسان نہیں مانتا، تو کہاں یہ اب آپ اس کو ذرا سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو فرمایا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے میری ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اور یہ سچ بات ہے۔ نمازیں دیکھیں، اپنے اذکار کی کوالٹی دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی دونوں زندگیوں کو اچھا بنانے کے لیے احکامات دیے ہیں، ہمارا ہی بھلا ہے اس میں، لیکن ہم کیسے اپنی مرضیاں کر کے زندگی میں جی رہے ہیں۔ پھر قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ذات ہے اور وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ جس اللہ کی یہ شان اور یہ عظمت اور جلالت ہو، اس کے ساتھ کسی نے اپنی عبادت میں کسی ایسے کو شریک کر لیا جس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ تو خود عاجز اور کمزور ہے، تو وہ یقیناً اس نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے کیسے انسان ناقدری کرتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے، کوئی کتابیں نہیں نازل فرمائی ہیں، یعنی نہ پیغمبر کی سنتا ہے، نہ کتاب کی مانتا ہے،
کتاب کی ماننا تو دور کی بات، کتاب کو تو جانتا ہی نہیں ہے اس میں لکھا کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم میں سے میجورٹی کہتی ہے وہ تو عربی میں قرآن ہے، ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا۔ تو ہم جب جانتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم چاہے پورا پورا سپارہ کیوں نہ پڑھ لیں ایک دن میں، تو ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہی نہیں پتا۔ اسی طرح ہم نبی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں یہی نہیں، ہم کبھی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، پھر ہم کبھی حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے۔ بخاری مسلم کتنے لوگوں نے پڑھ رکھی ہے جس میں یہ پتا چلے کہ اچھا کیسے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اس میں صرف ڈے ٹو ڈے لائف کی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کیا کیا کرتے تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ آپ کیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ ناقدری نہیں ہے اللہ کی دین کی، جو کہ اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا نبی، کہ آپ کو ہیلپ مل جائے، اس میں رول ماڈل آپ کے سامنے ہو۔ کتابیں نازل ہی اس لیے کی گئی تھیں تاکہ آپ نجات حاصل کریں اور اپنی زندگی کو ڈے ٹو ڈے لائف میں دین کو اپنے شامل کر لیں۔ اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ کی قدر نہیں کرتا جو اللہ کے اسماء حسنی اور صفات حق کی حقیقتوں کی نفی اور انکار کرتا ہے۔ سمع اور بصر کو جیسے کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، جو نفی کرتا ہے اللہ کی ذات کی، اس کی صفات کی، تو یہ بھی ناقدری ہے اس کی۔ پھر وہ اور کہتا ہے کہ بندے خود ان افعال کے خالق ہیں، اللہ کی مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو انسان جیسا ہو کرے گا ویسا ہی ہوگا، یعنی اللہ کی مشیت کچھ نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے وہ بھی ناقدری کرتا ہے کہ جو اگر ہم محنت کریں گے تو ہم پا لیں گے، اگر ہم اپنے آپ کی ذہانت استعمال کریں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو ایسا شخص بھی ناقدر ہے، کیونکہ کمبینیشن ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی ذہانت اللہ کی دی ہوئی، اس کا ایک پورشن ہے، پھر اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے انسان کے اوپر تو اس کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ بندے کو ایسے کاموں کی سزا دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور بندے اس پر قادر ہی نہیں ہیں، مجبور محض ہیں، کام کرنے میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مثلا نماز نہیں پڑھے تو کہہ دینا ہاں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے، یعنی گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے جتنے گناہ ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے میں کیا کروں، میرے نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا تو ایسے ہو گیا۔ تو ایسا شخص بھی اللہ کی ناقدری کرتا ہے اور اللہ کا جو ایک سسٹم ہے اس میں غلط سمجھتا ہے اس بات کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کریں، اور انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ گناہ سے بچے، اپنی کوشش کر کے نکلے اس کے اندر سے۔ تو گویا وہ اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ جیسے وہ کفار مشرکین بھی کہا کرتے تھے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ پھر وہ عادلوں کا عادل، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین اپنے بندوں کو ایسے عمل کی سزا دے جس میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ارادے کو اس کے فعل اور عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سزا کب رکھی ہے؟ جب پوری طرح انسان کو کتاب بھی دے دی، پھر انبیاء کی سیرت بھی ان کو بتا دی، موقع بھی دیا، پورے زندگی کے سال دیے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے تو تب جا کے اس کے اوپر سزا رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان با اختیار ہے اپنے لیے کہ وہ چاہے تو خیر کا راستہ چنے اور چاہے تو وہ شر کا راستہ چن لے۔ اسی نے کہا الہمہا فجورہا وتقواہا۔ وہ لوگ بھی اللہ کی توقیر اور قدر نہیں کرتے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ فرشتے اور روح اس تک جاتی ہے اور آتی ہے۔ فرشتے آسمان و زمین کی تدبیر اور تنظیم کرتے ہیں اور اس تک جاتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو ہماری اچھائی برائی لکھ رہے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، پھر صبح فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت دوسرے شفٹنگ چینج ہوتی ہے، ہمارے تمام رپورٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ موجود ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، یعنی درخت میں بھی ہے، پھل میں بھی ہے، پھول میں بھی ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ناقدری ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے جانے عرش پر قائم ہونے، طور سینا پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے، قیامت کے دن بندوں کے فیصلے کرنے اور اس قسم کے دیگر افعال اور اوصاف کمالیہ کی نفی اور انکار کرتے ہیں یہ لوگ، وہ ہرگز اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کرتے ہیں جو اللہ کی بیوی یا بیٹا نعوذ باللہ بنا لیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات میں حلول کیے ہوئے ہے، یا وہ مخلوقات کا عین وجود ہے، لیکن حقیقتاً یہ لوگ اللہ کی ناقدری ہی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کسی بزرگ کو آپ نے دیکھا کہ اس میں اللہ حلول کر گیا نعوذ باللہ،
یا یہ تو عین اس کی عکاسی ہے، کوئی رحم کرنے والا ہو کہے ہاں یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتی کہ ان کے ساتھ بات ایسی کہی جائے۔ پھر وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول اور رسول کے دشمنوں کو غلبہ عطا کیا اور انہیں عزت و شرف سے نوازا ہے، ان کی شان بلند کی اور دنیا میں انہیں شہرت بخشی ہے۔ گویا کہ یہ جملہ کہنا بھی کہ مسلمان آج ذلیل ہو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ نیچے ہیں اور ان کے دشمن جو ہیں ان کو وہ دے دیا گیا ہے، غلبہ دے دیا گیا ہے، تو یہ چیز بھی، یہ جملے کہنا یا اس طرح کی بات کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کی جناب میں ایسی باتیں کرنا انتہائی درجے کی گستاخی ہے۔ اللہ کی ذات روافض کے اس قول سے نہایت بلند اور بالا ہے۔ ان کا یہ قول یہود و نصارہ کے قول سے ماخوذ ہے۔ وہ بھی اللہ کی شان میں یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ظالم بادشاہ بھیجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو اللہ پر نت نئے جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ یہی وہ باتیں ساری آ رہی ہیں کہ جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا ہے یا معرفت نہیں رکھتا یا شرک کرتا ہے یا اپنی خواہش نفس سے اللہ کو سمجھتا ہے اور پھر خود ہی اس کو ڈسکرائب بھی کر لیتا ہے، یعنی ہر ایک اپنے حساب سے سمجھے کہ میرے حساب سے تو اللہ تعالیٰ یہ ہے، کوئی کہ اچھا نہیں میرے خیال میں تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، اللہ نے خود اپنے بارے میں جو بات بیان کی ہے قرآن میں یا حدیث میں، وہی سچ ہے اور ہمیں اسی پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جیسا اس نے اپنے آپ خود بیان کیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ایسا کہنا اور ایسا خیال کرنا نہایت قبیح اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے علم پر، اس کی رحمت اور ربوبیت پر اور اس کی حکمت پر بدترین حملہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ اپنے بارے میں خود سب سے بہترین تعارف کروا سکتے ہیں۔ اب ہر شخص سمجھے کہ میرے خیال میں آپ یہ ہیں، کوئی آ کے کہے میرے خیال میں تو آپ یہ ہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کے؟ آپ کہ نہیں، میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کیا ہوا ہے، میں کہاں سے ہوں، میں اپنا تعارف خود کرواتی ہوں جو بہترین تعارف ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو ہمیں کروایا ہے، قرآن میں کروایا ہے، حدیث میں کروایا ہے، وہی اصل اس کی ہستی اور ذات ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کی ناقدری کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو جنہوں نے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی ہو جہنم میں ڈال دے، اور اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو جنہوں نے کبھی اس کی اطاعت نہ کی ہو ثواب سے مالا مال کر دے اور انہیں جنت دے دے۔ یہ دونوں باتیں اس کے لیے مباح ہیں، یعنی جائز ہیں، اور کتاب و سنت میں جو وعیدیں وارد ہیں وہ محض ایک خبر ہے، یعنی اس امید پہ گناہ کرتے رہنا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نافرمانی بھی کر لیں گے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم کوئی نہیں جہنم میں جا رہے، اور اگر کوئی نیکی کر بھی رہا ہے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، آخر سبھی مسلمان ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ نیکی میں رہیں آپ اس طرح کریں۔ تو جو یہ گمان بھی کرتا ہے اس نے بھی ناقدری کی، کیونکہ وہ اللہ کی کہی ہوئی بات کہ جو شخص غلط کرے گا اور جس بات پر جہنم قرآن نے بتائی ہے اس کو یقین نہ کرنا اور یہ کہنا سب مسلمان ہیں بس سبھی اچھے ہیں، تو یہ چیز بھی ناقدری میں آتی ہے، یہ خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خبریں بھی دی ہیں قرآن کے اندر وہ 100% درست ہیں، اور ان کو ریگارڈ کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کریں تو اٹ مینس کہ نہیں کرنا۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، قبروں سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کا وہ دن ہے کہ اللہ مخلوق کو زندہ کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہا نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اور بدکاروں کو ان کی بدکاریوں کا بدلہ ملے گا، مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا۔ پھر اسی طرح جن لوگوں نے دنیا میں اس کی رضامندی کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں انہیں اپنے بہترین انعامات سے نوازے گا۔ اب یہ سب باتوں کا یقین رکھنا اور اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جو مرضی کر لیں آخر کار تو ہم نکالے ہی جائیں گے، آخر کار تو جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، تو یہ ایک غلط فہمی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کی قدر نہیں کرتا جو اس کے احکام کو بے حقیقت سمجھ کر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کیے ہی چلا جاتا ہے۔ جن بات سے روکا گیا ہے یا جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے یا جن چیزوں کو حرام جانا گیا ہے، اللہ کے حقوق کو بے وقت سمجھ کر ضائع کرتا رہتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے، سب کرتے ہیں، یعنی ایک طرح سے بے وقت کر رہا ہے۔ پھر اللہ ہی کے ذکر کو فراموش کیے رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ اذکار کرتا ہے، اس کا قلب اس سے غافل ہے۔
اس کی رضامندی کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، جو میرا دل چاہے گا وہ کریں گے۔ نماز کا وقت آ جائے تو نیند کو ترجیح دیتا ہے، پھر اسی طرح سے لباس کا معاملہ آ جائے تو دنیا داری کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہے۔ اب ذرا سارے یہ دیکھیں آپ ناقدری میں جو آ رہے ہیں، اور ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم دنیا داری میں جی رہے ہیں۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، گویا اللہ کی اطاعت کے مقابلے پر مخلوق کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس بات کو بڑا ہی معمولی سمجھتا ہے، اس لیے نیٹ پہ بیٹھ کے گناہ کر لینا، چھپ کے گناہ کر لینا، غیبت کر لینا، یہ سب کچھ بڑا آرام سے کیوں کر لیتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بات بڑی معمولی ہے۔ لیکن یہ جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا میں، یعنی دنیا کا لحاظ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کو اہم سمجھنے لگتا ہے، جو بظاہر ہے۔ اپنے اعمال قلب، اعمال علم اور اپنے افعال و کردار، مال وغیرہ کو اہمیت دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کو ایک اضافی فاضل ذات سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ پہلے اور اللہ کی بات بعد میں آئے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم بچپن سے بچوں کو تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اگر بچہ رو رہا ہے یا بات نہیں مان رہا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو لوگ کیا کہیں گے، کتنا گندا بچہ ہے۔ یعنی اس کے کانسیپٹ کیا ہوتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے اچھا بن جاؤ، کیونکہ لوگ مجھے اچھا، میں اصل میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اس کے نزدیک دنیا پہلے، باقی لوگ پہلے، اور اللہ کا لحاظ جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کا لحاظ ہو جائے۔ اور یہ اسی لیے کرتا ہے کہ مخلوق اس کے نزدیک بہت اہم ہو جاتی ہے، اس کی قسمت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے برے کاموں کو مخلوق سے چھپاتا ہے، لیکن اللہ سے چھپانے کے لیے حیا نہیں کرتا ہے۔ نہیں چھپ کے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا بے حیائی دیکھ رہا ہے، اگر اوپر سے امی آ جائیں یا کوئی اور آ جائے تو ایک دم اسکرین چینج کر دے گا، لیکن اکیلے میں اللہ کے وجود کا احساس نہیں رکھتا۔ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس بارے میں اپنی استطاعت اور قدرت سے زیادہ بڑھ کر جدوجہد کرتا ہے، لیکن اللہ کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں پہ اپنی ادنا اور حقیر بھی نہیں کر پاتا۔ یعنی جہاں پہ اللہ کے احکامات ماننے ہوں یا عبادت کرنی ہو وہاں اپنی ادنا سے بھی کوشش نہیں لے کر آئے گا، لیکن جہاں یہ پتا ہو کہ ہاں لوگ واہ واہ کریں گے یا اس کا فائدہ مجھے پہنچے گا تو وہاں اپنی جان سے بڑھ کے کوشش کرتا ہے آگے جانے کی۔ اگر اپنے کسی دوست عزیز کی خدمت کرتا ہے تو پوری توجہ سے کرے گا، دل، اعضاء، ہاتھ، پاؤں ہر طرح لگا دے گا، اور بعض دفعہ اپنی مصلحت بھی قربان کر دے گا۔ لیکن جہاں اللہ کا نام آتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جب کہ مقدر اس کا ساتھ دے، تو اس طرح انجام دیتا ہے کہ اس کے اس عمل سے مخلوق کا ادنا آدمی بھی راضی نہ ہو۔ یعنی نماز پڑھے گا تو ایسے حاضر ہوگا اللہ کے آگے کہ کسی ادنا آدمی کے آگے بھی حاضر ہونے کے لیے انسان کوئی تھوڑا اپنے دل دماغ کو راضی کر لیتا ہے، لیکن وہاں جا کے بالکل سوچے کہیں اور ہی ہوتی ہے، کھڑا ہوتا ہے نماز سے لیکن اہمیت کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے اپنے مال میں سے اگر کچھ نکالتا ہے تو اس قدر کم نکالتا ہے کہ اتنا سا اگر کسی انسان کو دے جس کوالٹی کا اللہ کو دیتا ہے تو اس سے بھی دیتے ہوئے شرم آئے۔ جن لوگوں کی یہ حالت ہو اور جن کی یہ صفات ہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور توقیر کر رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت و جلالت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کہ کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت کا اظہار کر رہے ہیں جو اس کے خالص حق میں اس کے دشمن کو شریک کرتے ہیں؟ یعنی اس کی تعظیم میں، عبادت میں، خشوع میں، صرف جس میں اللہ کا حق ہے اس میں اس کے دشمن کو شریک کرنا ہے۔ جس بات میں کسی کو اللہ کا شریک بنانا ممنوع اور حرام ہے کسی کے اللہ کے ساتھ، اور جس کا حق اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، کہ نبی کو بھی اللہ کا مقام نہیں دیا جا سکتا، کسی ولی کو بھی نہیں دیا جا سکتا، تو جب یہ حق کسی اللہ کے مقرب بندے کو نہیں جاتا تو پھر اللہ کے مقبوض، اللہ کے معتوب، جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے یعنی کہ شیطان، جس پر وہ سخت سے سخت ناراض ہے، اللہ کا سخت ترین دشمن ہے، جو اللہ کے نزدیک ذلیل ہے، اسے شریک بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کہ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں میں کیا کروں، بس وہ شیطان نے مجھے بہکا لیا تھا اور میں پیروکار بن گئی اس کی۔ کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر کسی نبی ولی کو بھی اللہ کے ساتھ ملانا جائز نہیں تھا تو شیطان کا شرک کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک کرنا شیطان کی عبادت ہی کے مترادف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی قرآن بار بار ایک بات کو الرٹ کر رہا ہے
کہ اگر ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، دوسری طرف رحمان کی دعوت ہے، اب جو جس پر لبیک کہے گا وہ اسی کا پیروکار سمجھا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت اور فرشتے شیطان ہی کی عبادت ہے۔ یعنی آپ کوئی فرشتوں کو مان رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، تو یہ سب جتنے بھی پجاری ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں شیطان ہی کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو اس راستے پر لے کر آتا ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت شیطان سورج کے قریب جا بیٹھتا ہے۔ کفار اور مشرکین جب آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ شیطان ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں جو ایسے اوقات ہیں جو طلوع آفتاب یا غروب آفتاب ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ ان کی عبادت کا وقت ہے، لہٰذا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توحید کا معاملہ رکھتا ہے وہ اس سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ نے شرک کو اکبر الکبائر گردانا ہے، جو بغیر توبہ اور استغفار کے معاف نہیں ہوتا۔ اب صرف اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ استغفار کے پہلے شرک کریں، پھر استغفار کی تسبیح کریں اور اعمال تو وہی رکھیں، عقائد تو وہی رکھیں، عقیدتیں تو وہی انہیں مزاروں اور اولیاء سے مخصوص رکھیں، لیکن تسبیح پڑھ کے سمجھیں کہ ہم سے توبہ استغفار ہو گئی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان توبہ استغفار کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح نہ کر لے اور اس شرک سے باہر نہ نکل آئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ باقی ہر کسی سے اپنی توجہ ہٹا لے، جس کی وجہ سے اس شرک کی وجہ سے انسان خلود فی النار دائمی جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بے خوف ہو جائیں کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ سارے وہ کام جس کے اوپر جہنم کی وعید ہے ان سے ڈرنا چاہیے، اور خاص طور پہ شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کی جائے۔ اور شرک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں میں بھی ہے، یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ شرک ہوا کرتا تھا، یا صرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہ واضح طور پر شرک کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کے ساتھ بھی لوگ شرک کرتے ہیں اور بڑی باریکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں اس کی دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں کوئی شرک کروں جس کو میں جانتا ہوں، اور میں توبہ استغفار کرتا ہوں اس شرک سے جس کو میں نہیں جانتا اور میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے۔ اسی طرح شرک مقصد تخلیق کے خلاف ہے۔ اب مقصد تخلیق کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ صرف وہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اطاعت کریں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں بھیجیں۔ شرک اور کبر اس مقصد کے بالکل خلاف ہے، یعنی بالکل اپوزٹ بات ہے کہ اللہ نے بھیجا میں اسی ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جبکہ ہم عبادت ہی کا حق اسے نہیں دے رہے، تو پھر تخلیق کا مقصد کہاں گیا؟ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے لیے اللہ نے جنت کو قطعاً حرام کر دیا ہے، نیز اہل کبر اور تکبر کے لیے بھی۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکام پر گفتگو کے آداب ہیں، یہ بھی بڑے سمجھنے چاہیے کہ زبان کا استعمال بھی جو ہے اس میں بھی توحید کو غالب رکھا جائے۔ یہ بات نقصان رسانی اور فساد انگیزی میں شرک کے قریب ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو اور مباحثے کیے جائیں، بغیر علم کے۔ کیونکہ ہمیں عادت کیا ہوتی ہے، کوئی ٹاپک نکل آئے ہم اپنی کمنٹری ضرور کرتے ہیں، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں تو ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ اگر ہمیں دین کا علم نہیں ہے تو ہم بات نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہمارے منہ سے نکل جائے جو اللہ کے حق میں کمی کرنے کا ذریعہ ہو۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جن صفات سے ذات الہی کو متصف بتایا ہے اس کے خلاف اور ان صفات کے ازداد سے اللہ کو متصف مانا جائے، یعنی اللہ نے کچھ اور بتایا ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ ان صفات کے اپوزٹ اللہ کو متصف ماننا اللہ کے کمال خلق اور امر میں مداخلت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی انسان کی تقدیریں لکھتا ہے، لیکن اس کا سبب کسی اور کو سمجھ لینا، ہم فلاں دوا لے لیتے تو وہ ضرور ٹھیک ہو جاتا، وہ نہ مرتا، وہ ایسا ہو جاتا۔ کیوں کہا گیا اسلام میں کہ کاش نہ بولا کرو کہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے؟ کیونکہ جو قدر اللہ، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہتا ہے، ہم جتنا مرضی کر لیں۔ اسی لیے تقدیر پر ایمان لانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ تقدیریں اللہ کا راز ہیں، اللہ نے اپنا راز ہے اس کا کہ وہ کیوں ہوا ایسا۔ پھر اگر علم کے ذریعے ایسا کیا جائے، یعنی بغیر علم کے ایسی بات کرنا، یہی بہت بڑی برائی ہے،
اور غلط ہے کہاں یہ کہ کوئی علم کے ذریعے ایسا کرے کہ اللہ کو پہچانتا بھی ہے، اسلام بھی لایا ہوا ہے، تو اس کے خلاف ایسی بات کرنا، اللہ کو پہچان کر پھر اس کے لیے کوئی ایسی بات کرنا زیادہ بڑا عناد ہے، جو شرک سے بھی زیادہ قبیح ہے. اور یہ شرک عند اللہ بہت بڑا خود گناہ ہے. مثلا آپ جیسے میں نے ابھی کہا کہ بعض لوگوں کا کوئی مقصود پورا نہ ہو، دعا پوری نہ ہو، یا زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، تو اللہ کے بارے میں حالانکہ بعض دفعہ کچھ لوگ قرآن پڑھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں ایسے بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں گے کہ انسان کہتا ہے کہ یا تو یہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے لوگ یا یہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. اسی طرح بعض دفعہ دنیاوی طور پہ بڑے سمجھدار لوگ، انجینئر، ڈاکٹر، اپنے ایکسپرٹ ہوں گے، اپنے ماہر ہوں گے اپنے فیلڈ کے، لیکن لا علمی کی بنا پر، دین نہ جاننے کی بنا پر اللہ کے بارے میں ایسے ایسے کامنٹس دے رہے ہوں گے اور ایسی ایسی بحثوں میں شریک ہو رہے ہوں گے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے میجورٹی کا یہی حال ہے کہ دین کے بارے میں وہ گفتگو کی جاتی ہے جو زیبا ہی نہیں ہوتی کسی صورت بھی. پھر شیطان کا محبوب ترین گناہ کیا ہے؟ وہ ہے بدعت. چونکہ یہ گمراہ کن بدعات جہالت صفات الہی سے لا علمی اور عناد کی وجہ سے ہیں، اور ان صفات کی تکذیب کی جا رہی ہے جن کا ثبوت خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس لیے ان کا شمار اکبر الکبائر میں ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سمجھا جاتا ہے. پھر اسی طرح سلف صالحین کا قول ہے کہ دوسری معیشتوں کے مقابلے میں شیطان کو بدعت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ معیشت سے توبہ تو ممکن ہے، یعنی کوئی گناہ کر لے تو وہ تو توبہ کر لیتا ہے، اور بدعت سے توبہ ناممکن ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس لعین کہا کرتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا، لیکن انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور توبہ اور استغفار کے ذریعے ہلاک کر دیا. کیونکہ جیسے انسان گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے تو ایک دم وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس طرح سے ریورس ہو جاتا ہے اس کا گناہ. جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے ان کو خواہشات کے پھندوں میں پھانسنا شروع کر دیا. اس طرح وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کر سکتے، اور گناہ کو عین نیکی سمجھنے لگتے ہیں. کیونکہ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ ہاں تو کیا ہوا، سب کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کر لیا. ہاں تو مجھے کہنا چاہیے تھا نا اس کو، مجھے ایک کی چار سنانی چاہیے تھی نا، ابھی تو میں نے کم سنائی ہے. کیا کرتا ہے؟ یا اسی طرح کر لیں گے نیک بن جائیں گے، ابھی تو اپنی مرضی کی زندگی گزارو نا، ابھی بڑا ٹائم ہے، بوڑھے ہوں گے تو نیک بن جائیں گے. کیا کرتا ہے؟ انسان کو ان چیزوں میں پھانس لیتا ہے جس میں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے لوگ کہ یہ کرنا درست ہے یا نہیں. اسی طرح ساری دنیا ہمارے یہاں جو مرنے جینے کی رسمیں بنی ہوئی ہیں، کیا ہم وہ واقعی اجر کمانے کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا دنیا داری کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اچھی طرح واضح ہے کہ عام گناہ خود بخود کرنے والے کے حق میں نقصان ہوتا ہے. یعنی ایک گناہ گار ہے، خود اس کے لیے نقصان دہ، لیکن بدعت کا نقصان عام لوگوں تک متعدی ہو جاتا ہے. یعنی سارے لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بس وہ ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، مرنے جینے پہ ہمارے ابا ایسے ہی کیا کرتے تھے. اب یہ کیا ہوا؟ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے معاشرے میں پھیل گیا. وہ ایک کا گناہ نہیں ہے. اسی طرح مبتدع کا اصل فتنہ دین میں فساد ڈالنا ہے. جو کر رہا ہے بدعت، وہ صرف اپنی ذات میں نہیں کر رہا کوئی نقصان، وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے. پھر دوسرے گناہوں کا فتنہ خواہش نفس تک محدود ہوتا ہے، یعنی میری خواہش ہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں. لیکن جو بدعتی ہے وہ عوام کو صراط مستقیم سے بھٹکاتا ہے کیونکہ وہ رواج دے رہا ہے. اسی طرح دوسری معیشت کا ارتکاب کرنے والا ایسا نہیں کرتا. اسی طرح بدعتی اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمال صفات میں نقص پیدا کرتا ہے، لیکن گناہ گار ایسا نہیں کرتا. گناہ گار گناہ ہی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن جو بدعتی ہے وہ اسے ثواب سمجھ کے کرتا ہے. اسی طرح بدعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ صفات کے خلاف اور متناقض چیزیں پیش کرتا ہے. یعنی وہ یہ پیش ہو کرتا ہے کہ یہ ثواب جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا، ہاں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ثواب ہے. برسیاں کرنا، 40 میں کرنا، وہ تو نبی نے تو نہیں کیا، لیکن ہاں ہم کر رہے ہیں. تو گویا کہ وہی شو کر رہا ہے کہ شاید نقص رہ گیا تھا نعوذ باللہ دین میں. لیکن گناہ گار ایسا نہیں کرتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں یہ نافرمانی کر رہا ہوں. بدعتی لوگوں کی آخرت کی راہ مارتا ہے اور غلط راہ پر لوگوں کو لگاتا ہے، لیکن گناہ گار ایسا نہیں کرتا. وہ خود آخرت کے راستے میں سست ہوتا ہے، وہ خود نماز کو ڈیلے کر رہا ہے یا قضا کرتا ہے یا اذکار میں کمی کرتا ہے، لیکن وہ معاشرے کو اس طرح سے نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو بدعتی شخص ہوتا ہے وہ یہ احساس کیے بغیر کہ جو وہ رواج ڈال رہا ہے خاندان میں، معاشرے میں، اپنی اولاد میں،
تو اس کے جانے کے بعد یہ کس طرح فساد بنے گا اور کس طرح شرک کو جنم دے گا اور کس طرح سنتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس وجہ سے شیطان کو بدعت زیادہ محبوب ہے گناہ کی نسبت، کیونکہ انسان اس کو نیکی کر کے کرتا ہے، سمجھ کے کرتا ہے، اور پھر توبہ کی طرف تو بھول ہی جائیں کہ وہ اس کو پھر توبہ کس بات کی جو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اس لیے سنتوں کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور پھر اپنی خواہش نفس کو اس کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے. میرا دل چاہتا ہے، مجھے تسکین ملتی ہے چہلم کر کے، مجھے تسکین ملتی ہے برسیاں کر کے، تو یہ دین جو ہے یہ خواہشات نفس کا نام نہیں ہے. اپنی خواہش نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا نام امتحان، اور یہی اس کو تقویٰ ہے کہ جب آپ اس سے ہٹ کے وہ کام کریں جو اللہ نے کہا. حالانکہ سارا معاشرہ کچھ اور کر رہا ہے، خاندان والے کچھ اور کرتے ہیں، آباء و اجداد کچھ اور کرتے تھے، تو یہی تو امتحان ہے انسان کا کہ دیکھیں پھر وہ کیا ہوتا ہے. اور تمام انبیاء اس سے گزرے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا، اپنے سارے رسم و رواج کو چھوڑا، حالانکہ وہ سب کچھ وہ کرتے تھے اور مایوس تھا اس وقت ان کو چھوڑنا. تو ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر ایسے کریں جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور اس کو اس کا حق دیں جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے. اور جتنے لوگ جو معاشرے کا حق ہے معاشرے کو دیں، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کیونکہ کمال درجے پر ہے اور سب سے اونچی ہے، اس لیے جہاں دین کی بات آ جائے وہاں لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے خالق کی اطاعت جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے اور ہماری خواہش نفس کو ایسا ڈھال دے اپنی اطاعت کے اندر کہ اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت ہی ہماری سب سے بڑی خواہش مند ہے، ہماری سب سے بڑی تسکین اسی میں ملتی ہو جب ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. قتل کی برائیوں کے مختلف درجات. توبہ کرنے سے قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گناہوں کے بعد ظلم سرکشی کا ذریعہ ہے. ظلم و عدوان عدل و انصاف کے خلاف ہے، اور عدل و انصاف ہی سے آسمان و زمین قائم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کو قسط و عدل کی تلقین کریں، اور اپنی کتابیں بھی اسی لیے اتاری ہیں. یہی وجہ ہے کہ عند اللہ ظلم اکبر الکبائر میں سے ہے، اور گناہ کی عظمت کے مدارج باعتبار ظلم اور مفاسد کے مدارج کے ہیں. جس درجے کے مفاسد اسی درجے کا ظلم بھی ہوگا. یعنی کہ ظلم کی جتنا بھی اس سے فساد پھیلا ہوگا، بعض دفعہ آپ کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندانوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو جتنا فساد ہوا ہوگا کسی کے ظلم سے، اتنا ہی بڑا اسے کاؤنٹ کیا جائے گا، یا اتنا ہی بڑا اس کا وبال بھی ہوگا. اگر ایک آدمی اپنے پیغمبر اور بے گناہ بچے کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے انسانی حیات اور طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ بچے سے محبت کرے، بچے پر رحم و شفقت کرے، اور پھر ماں باپ کو تو خاص طور پر محبت اور شفقت کا زیادہ حصہ دیا گیا، پھر بھی وہ صرف اسے اس ڈر سے اگر قتل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کھائے گا، پیے گا اور اس کے مال میں شریک ہوگا، تو یہ قبیح ترین اور سخت ترین ظلم ہے. یعنی جس کا حق جتنا زیادہ ہے اور جس کو قتل کرنے سے معاشرے میں جتنا زیادہ نقصان ہوگا، تو وہ چیز جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ قبیح سمجھی جائے گی. اسی طرح ماں باپ کو قتل کرنا بھی، جو اس کے وجود کا سبب ہیں، اسی درجے کا ظلم ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو قتل کرتا ہے تو وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں رہتا. پھر یہ کتنا بڑا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، ورنہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو وراثت سے محروم کر سکے، چاہے کوئی نافرمانی کرتا ہو، ماں باپ کو تنگ کرتا ہو، سب کچھ بھی ہو، تب بھی اس کا حق رہے گا. لیکن ایک چیز کہ اس کا رشتہ ہی ایسے ختم ہو جائے کہ وہ وارثین میں سے نکل جائے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے. قتل کے مدارج باعتبار اس کی قباحت اور نتائج کے مختلف ہیں. اگر مقتول نیک آدمی تھا، دین کی تبلیغ اور تلقین کرتا تھا، واعظ و نصیحت سے لوگوں کو دین کی راہ بتاتا تھا، تو اس کو قتل کرنا زیادہ گناہ ہے. مقتول کی ان خصوصیات کے لحاظ سے قتل کے درجات مختلف ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی سخت ترین عذاب کا حقدار ہوگا جو کسی پیغمبر کو قتل کر دے یا نبی کو قتل کرے. اسی کے قریب قریب جرم ہے امام عادل عالم دین کو قتل کرنے کا، جو لوگوں کو قسط اور عدل کی تلقین کرتا ہے، احکام الہی کی پابندی کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، واعظ و نصیحت سے لوگوں کو دین پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے. مذکورہ امور کی حیثیت قلت و کثرت کے لحاظ سے
اور قباحت کے جرم کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔ اسی حیثیت کے مطابق مدارج ہوں گے۔ حق سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مومن کو عمدن قتل کرنے کی سزا خلود فی النار، دائمی جہنم کا عذاب، اس کی لعنت اور عذاب عظیم قرار دیا ہے، اور یہ سزا مومن کو عمدن قصدن قتل کرنے کی ہے۔ اور اسی میں آپ دیکھیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ قتل تو قتل ہی ہوتا ہے، اس میں ایک جان جاتی ہے بس، لیکن اس جان سے جتنا زیادہ فائدہ وابستہ تھا، اس کی وجہ سے اس قتل کی جو شدت ہے، قباحت ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک عالم کا نقصان، ایک کسی نبی کا نقصان، ایک کسی خیر کرنے والے کا نقصان، اسی طرح بعض دفعہ کسی ایک گھر کا کمانے والا ہوتا ہے، 10 لوگ اس کے پیچھے کھانے والے ہوتے ہیں، اس ایک آدمی کا چلے جانا کتنے 10 لوگوں کے مستقبل ایٹ اسٹیک لگا دیتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا بات کہ اس میں شدت اس طرح آتی ہے کہ ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ کہ اچھا جی بس ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا، یا آپ نے جان بوجھ کے کوئی ایسے اسباب کیے اور پھر بس خواہشات نفس غالب آ گئیں۔ مثلا بعض دفعہ اپنے پیاروں کو ہی، جی چچا نے تایا کے بیٹوں کو مار دیا صرف جائیداد کے پیچھے، یا کسی بچوں نے، بھانجا بھتیجوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو مار دیا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے جتنا نقصان ہوگا، یعنی اس کے آگے بچوں کا جتنا نقصان ہوگا کہ وہ نہیں پڑھ سکے جو بن سکتے تھے، بیوہ کو مشکل اٹھانی پڑی، تو وہ سب کا کھاتا اسی کے ذمے پڑے گا۔ قاتل کی توبہ، امر بھی مسلم ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو عمدن قصدن قتل کرنے کے بعد قاتل اسلام قبول کر لے تو اسلام اس سزا کو روک دیتا ہے، یعنی کیونکہ اسلام لانا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہ سزا اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن بحث طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عمدن قصدن قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ وہ بات نہیں آ رہی ہے کہ کوئی پہلے غیر مسلم تھا پھر اسلام لایا، بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے اور وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہو جبکہ وہ اس پہ جانتا ہو کہ اس میں سزا اسلام کی کیا ہے، اور اس سزا سے وہ بچ جائے گا یا نہیں ہوگا، کیا وہ توبہ کر کے اس سزا سے بچے گا؟ اس بارے میں علماء سلف و خلف کے 2 قول ہیں۔ امام احمد سے بھی یہی 2 قول مروی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ سے سزا دور نہیں ہو سکتی، وہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کا حق ہے اور یہ دنیا میں اپنا حق وصول نہیں کر سکا، اور قاتل اس کا حق دنیا میں اسے واپس ادا نہیں کر سکا، اور مقتول اپنا حق قاتل سے وصول کیے بغیر رخصت ہوا ہے، اس لیے لازمی امر ہے کہ یہ حق یوم عدل میں وصول کیا جائے گا اور ادا کیا جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء جو حق وصول کرتے ہیں وہ ان کا اپنا حق ہوتا ہے، وہ چاہیں وصول کریں یا چاہے معاف کر دیں، انہیں اختیار ہے۔ اگر ورثاء اپنا حق وصول کرتے ہیں تو مقتول کو کیا نفع پہنچا؟ اگر ورثاء نے اپنے حقوق وصول کر لیے تو مظلوم مقتول پر جو مظالم توڑے گئے ہیں اس کا کیا تدارک ہوگا؟ ان کی دلیل یہ ہے۔ مسند کے 2 قولوں میں سے یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ ورثاء کے اپنے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد وغیرہ کے اصحاب کی رائے یہ ہے۔ ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ توبہ، استغفار اور ورثاء کے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ توبہ کرنے سے ماقبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز قاتل پر جب حد شرعی قائم کر دی گئی تو گناہ اور جرم کا بدلہ اس سے وصول کر لیا گیا۔ نیز یہ گروہ کہتا ہے کہ جب کفر، شرک، سحر جیسے بڑے بڑے گناہ توبہ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر قتل تو اس سے کم درجے کا گناہ ہے، یہ کیوں معاف نہیں ہوگا؟ کیوں توبہ سے قتل کے اثرات محو نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی بھی توبہ قبول کی ہے جنہوں نے اللہ کے مخصوص دوستوں کو قتل کیا، نہ صرف ان کی توبہ قبول کی بلکہ ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے خاص دوستوں کو آگ میں جلایا اور دین کے معاملے میں ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا، اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم توبہ کرو۔ نیز قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس آیت کا حکم عام ہے۔ توبہ کے اندر کفر اور کفر سے کم درجے کے تمام گناہ آ جاتے ہیں۔
بندہ توبہ کر لے تو یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جب وہ توبہ بھی کرے اور اپنے اس عمل کی اصلاح کر لے جو اس نے کیا ہے اور آئندہ اس سے بچ کر رہے گا تو اس کی توبہ کو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے اپنی مغفرت مانگ لیتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا کس طرح دی جا سکتی ہے؟ توبہ کے بعد سزا دینا شریعت الہی اور اصول جزا سزا کے قطعاً منافی ہے۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ قاتل جب توبہ کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قاتل نے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دی ہے، لیکن چونکہ مقتول مر چکا ہے اس لیے اس کے حوالے کرنا غیر ممکن ہے، اس لیے شارع نے مقتول کے ورثاء کو اس کا قائم مقام بنایا ہے، یعنی شریعت نے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی یہ ایک آلٹرنیٹ دیا ہے کہ اگر جو قتل ہو چکا ہے اس کے ورثاء اس سے وصول کریں۔ جب اس نے مقتول کے ورثاء کے حوالے اپنی جان کر دی، جیسے قصاص میں اس نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، تو گویا مقتول ہی کے حوالے کر دیا گیا۔ جس طرح مرنے والے کا مال اس کے ورثاء کو دے دیا گیا تو وہ ادا ہو جاتا ہے، وارث کو دے دینے کے معنی یہی ہے کہ موروث کو دے دیا گیا۔ موروث کون ہے؟ جس کا وہ اصل ترکہ تھا۔ تحقیقی فیصلہ۔ اصل مسئلے کی پوری تحقیق اور وضاحت یہ ہے کہ قتل کے ساتھ 3 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک حق اللہ کا حق ہے، ایک مقتول کا حق ہے، اور تیسرا ولی کا حق ہے جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قاتل برضا و رغبت اپنے اختیار سے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے اس فعل پر نادم اور پشیمان ہے، خوف الہی سے اس کا دل لرز اٹھا ہے، توبۃ نصوح کر رہا ہے، تو یقین ہے کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور جب مقتول کا ولی اپنا حق وصول کر لیتا ہے یا اس سے مصالحت کر لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو حق ولی بھی معاف ہو جائے گا۔ اب باقی رہا مقتول کا حق۔ تو جب قاتل نے توبہ کر لی، نیکوکار بن گیا، تو قیامت کے دن اللہ اپنی جناب سے مقتول کو معاوضہ دے گا اور قاتل اور مقتول میں مصالحت کروا دے گا۔ اس طرح کرنے سے نہ تو مقتول کا حق مارا جائے گا اور نہ توبہ کرنے والے کی توبہ رائگاں جائے گی، کیونکہ اگر دنیا میں کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہوئی ہو، کوئی ظلم ہوا ہو، کوئی محرومی ہے اس کی زندگی میں، تو وہ تمام کی تمام آخرت میں کمپنسیٹ کر دی جائے گی۔ تو یہاں پر دونوں کو کیا ملا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آفر کیا کہ مقتول کے وارثین جو ہیں وہ قصاص بھی کر سکتے ہیں، دیت بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، تو گویا کہ ایک طرح اس کا کفارہ ادا ہو گیا، یا معافی اگر ہو جاتی ہے تو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور مقتول کو اس کی کمپنسیشن نعمتوں کی شکل میں دے دی۔ ظلم فی المال۔ اب رہا مال کا مسئلہ، تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر کسی دیندار قرضدار نے مال کے اصل مالک کے مر جانے کے بعد مالک کے وارثوں کو وہ مال ادا کر دیا تو قرضدار آخرت میں اسی طرح قرض سے بری الذمہ ہو جائے گا جس طرح دنیا میں ادائیگی کے بعد بری الذمہ ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا مال لے لیا گیا، قیامت کے دن اس کا مطالبہ علی حال ہی باقی رہے گا اور اس دن وہ اپنی چیز وصول کرے گا۔ ورثاء کے وصول کرنے سے جو ظلم اس پر ہوا ہے اس کا تدارک نہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے کسی کی زندگی میں مال غصب کیا، پھر وہ فوت ہو گیا، بعد میں غصب کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ نہیں مجھے مال واپس کر دینا چاہیے، لیکن اب وہ شخص تو ہے نہیں اور وہ وارثین میں جا کے اس کی امانت کے طور پہ واپس کر دیتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ مال کا اصل مالک اپنی عمر کی آخری ساعتوں تک قرضدار کی نادہندگی کی وجہ سے اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، بلکہ مرنے تک وہ اس سے محروم رہا۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو دیا گیا تو ورثاء مستفید ہو رہے ہیں، مگر اس کی اپنی ذات کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس گروہ نے اس مسئلے کی بنیاد اس مسئلے پر رکھی ہے کہ ایک ملکیت اور مالیت کے مالک متعدد ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ یہ مال ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کا مال تھا، وہ قتل ہو گیا، اب اس کے وارثین کو واپس بھی کر دیا گیا، تو یہ تو مال در مال آیا نا، یعنی ایک کے بعد دوسرا وارث بنا، تو اصل مالک تو کوئی اور تھا جسے فائدہ اٹھانا تھا۔ اب ایک شخص ایک مال میں ملکیت زیادہ ہو گئی، یعنی وہ بھی مالک تھا جس کا مال تھا، پھر آگے جو اس کے وارثین ہیں وہ بھی مالک ہیں۔
اسی طرح اس کے بہت سے وارث بھی ہو گئے۔ اس صورت میں مطالبے کا حق تمام کو حاصل ہے، یعنی ایک کیونکہ ترکہ جو ہوتا ہے اس کے کئی وارثین بن جاتے ہیں پھر، کیونکہ ہر وارث اپنے حصے کا حقدار ہے۔ قبضے دار کا فرض تھا کہ وہ ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیتا۔ امام مالک اور امام احمد کے شاگردوں کا اس بارے میں یہی مسلک ہے۔ شیخ ابن تیمیہ ان ہر دو گروہ کے مسلک سے الگ ایک دوسرا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک مورث یعنی جس کا مال ہے دوسرے سے مال کا قبضہ لے سکتا تھا، مطالبہ کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے یہ مال وصول نہیں کیا جہاں تک کہ وہ مر گیا، تو اس صورت میں آخرت میں ورثاء کو مورث سے مطالبے کا حق باقی رہے گا جیسا کہ دنیا میں حاصل تھا، اور اگر وصول کرنے مطالبہ کرنے کی اس میں قدرت اور استطاعت نہیں تھی، جیسے بعض دفعہ کوئی قبضہ کیے بیٹھے ہوتا ہے، اور قبضہ تو چھوڑیں، بعض دفعہ والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک بہن یا بھائی کسی والدین کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے نہ خالی کرتے ہیں، نہ ان چیزوں کا بٹوارا کرتے ہیں، نہ ساری عمر تقسیم ہونے دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں، اگر ہمیں گھر کوئی ہم یہاں سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، یہ کہہ کے زندگیاں گزار دیتے ہیں، لوگوں کے مستقبل تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر نہ بہن بھائیوں کے پاس مال آتا ہے، نہ ان کے بچے آگے پڑھ پاتے ہیں، نہ وہ اپنی بیچارے بیماریوں پہ لگا پاتے ہیں، اور اس طرح سے ظلم بہت بڑھ جاتا ہے۔ یعنی وہ تمام وارثین جو تھے ان کے جتنے بھی مصائب ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ ایک جائیداد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سب کا ذمہ دار یا سب کا جو ظلم کا گناہ ہوگا وہ اس شخص کے اوپر آئے گا۔ ظلم و عدوان درمیان میں حائل تھا تو اس صورت میں قیامت کے دن مطالبے کا حق صرف مورث کو ہوگا، یعنی ظلم کی وجہ سے نہیں سب کچھ ہو رہا تھا، تو جو اصل ترکے کا مالک تھا اس کو قیامت کے دن حق حاصل ہوگا کہ وہ وصول کرے، کیونکہ جب ظالم سب مال کو ہلاک کر دیتا ہے اور مورث کے پاس اس کا حق پہنچنے ہی نہیں دیتا، یعنی جو اصل مالک تھا وہاں تک اس کا حق ہی نہیں پہنچنے دیا، اور اس پر اس کا وصول کرنا دشوار کر دیا، تو اس مال کی نوعیت اس گھر کی سی ہوگی جیسے جسے کسی نے جلا دیا ہو۔ آپ کہیں کہ آپ کا تو بہت بڑا گھر ہے، لیکن اس گھر کا کیا فائدہ جو جس کا میں مالک ہی نہیں ہوں؟ اس گھر کا کیا فائدہ کروڑوں کی جائیداد کا کہ میں خیرات پہ اور زکوٰۃوں پہ گزارا کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ میرے پاس اپنا حق نہیں ہے، اور کوئی شخص کہے کہ آپ کا تو مال وہاں پہ تھا۔ تو اسے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے مال کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کا مال اس کے ہاتھ لگا کسی کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ اب مسئلے کی شکل یہ ہوگی کہ اگر مال زمین ہے یا کوئی ایسی مالیت اور ملکیت ہے جو اس مورث کے مرنے کے بعد قائم اور باقی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا پیسہ تھا اڑا دیا، اب کچھ ہے ہی نہیں، اب اس کا کیا بدلہ دیں گے آپ کسی کو، نہ آپ کے پاس باقی دینے کے لیے ہے، اور وہ تو چلا گیا جس کو دینا تھا، وقت بھی گزر گیا، عمر بھی گزر گئی، بچے بھی نہ پڑھ سکے، کچھ بھی نہیں ہوا، اب آپ کیا واپس کریں گے کسی کو؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کی زمین تھی جو ابھی بھی باقی ہے اسی طرح، تو وہ مورث کے ورثاء کی ملکیت ہے جیسے کہ باقی چیزیں وراثت بنتی ہیں۔ غاصب کا فرض ہے کہ وہ مورث کے ورثاء کو، مورث وہ جس کا مال ہے، غاصب کا فرض ہے کہ مورث کے ورثاء کو اسی وقت یہ مال واپس کر دے۔ اگر اس نے مورث کے ورثاء کو مال واپس نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ ورثاء اس مال کے مطالبے کا حق رکھتے ہیں جس طرح کے دنیا میں مطالبے کے حقدار تھے۔ جس طرح کہ کوئی آدمی کسی ایسے وقف کا متولی بن گیا جو کئی خاندانوں پر وقف کیا گیا ہے اور اس نے تمام کے حقوق ضائع کر دیے، تو قیامت کے دن یہ سب کے سب اس سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ کو مطالبے کا حق ہوگا اور کچھ کو نہیں ہوگا، واللہ عالم، یعنی کہ جس کا حق مارا گیا ہوگا کسی ایک زیادتی کی وجہ سے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ بعض دفعہ والدین کی جائیداد میں 7 بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ایک کوئی بہن یا بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، نہ مال تقسیم ہونے دیتا ہے، نہ گھر تقسیم ہونے دیتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی وفات کے وقت وہاں رہ رہا تھا، ماں باپ کے ساتھ خدمت کر رہا تھا، یا ویسے اپنا گزارا کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا، تو اب اس کا کسی ایک سوئی اور تنکے میں بھی حق باقی نہیں ہے کہ وہ ڈیکوریشن پیس، وہ ساری کراکری، وہ سارا فرنیچر وہ خود رکھ لے، یہ کہہ کے کہ اچھا میں تو یہ تو میرا ہی گھر ہے نا، میں تو 7 سال سے ادھر ہی رہ رہا تھا، وہ آپ کا نہیں ہے۔ اب ایک ایک سوئی جو ہے وہ تقسیم ہوگی، اور اگر یہ تقسیم صحیح نہ ہوئی تو قیامت کے دن وہ جو آتا ہے نا کہ اپنے گردن پہ لے کر آئیں گے جو خیانت ہوگی، تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے ذمے کوئی ایسا حق تو باقی نہیں رہ گیا کسی کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔